اس آیت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فی صدورہم مرض، بلکہ یہ فرمایا فی قلوبہم مرض۔ بہت فرق ہے صدور اور قلوب میں۔ آئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے خیال سے آپ میں سے سب کو سورۃ ناس آتی ہوگی، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ہم یہ نہیں کہتے الذی یوسوس فی قلوب الناس، ہم کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اگر ہم کہتے فی قلوب الناس تو اس کا ترجمہ ہوتا وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دل اور سینے میں کافی ڈفرنس ہے۔ دراصل سینہ ایک جگہ ہے، اور اس جگہ کے اندر جو ٹریجر ہے، جو خزانہ ہے، وہ دل ہے۔ شیطان کو آپ کے دل تک ایکسس نہیں ہے، شیطان کو صرف آپ کے سینے تک ایکسس حاصل ہے۔ جسٹ تھنک کہ آپ کا دل آپ کا گھر ہے اور سینہ آپ کے گھر کے ارد گرد لگی فینس ہے، یعنی فرنٹ ایریا، بیک یارڈز وغیرہ۔ شیطان آپ کی پراپرٹی تک ایکسس کر سکتا ہے، لیکن وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ دروازہ نہ کھولیں۔ اور دل آپ کا گھر ہے، یہ لاکڈ ہے، یو کین لیٹ ہم ان۔ لیکن جب وہ آتا ہے اور نوک کرتا ہے، ہے کچھ سننا چاہو گے؟ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ شیطان ہے۔ اس بات کو محسوس کریں کیونکہ وہ بہت قریب ہوتا ہے، وہ سینے میں ہے اور اب وہ سینے میں وسوسے ڈالے گا۔ اور جب کوئی باہر سے کھٹکھٹائے تو کیا وہ اندر سنائی دیتا ہے؟ جی ہاں۔ اور ہوتا کہ بعض اوقات لوگ نوک کرتے ہیں اور آپ ان کو بھیج دیتے ہو، اور بعض اوقات جب لوگ نوک کرتے ہیں آپ دروازہ کھول دیتے ہو۔ اگر آپ نے کئی دفعہ دروازہ کھولا تو وہ چپ کر کے اندر آ جاتا ہے، اور جب کوئی باہر والا اندر آتا ہے تو وہ گھر کو ری ڈیکوریٹ کرنے لگتا ہے، رائٹ؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور جب آپ اسے اندر آنے ہی نہیں دیتے تو آپ کی ایک اپنی سینس ہوتی ہے کہ خوبصورتی کیا ہے، کون سا کلر اچھا ہے، کون سا فرنیچر خوبصورت ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کو اندر آنے دیتے ہو تو ایک دن جب آپ گھر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیواریں پنک ہیں، فرنیچر گرین ہو گیا ہے، اور پلیٹیں پرپل ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ اوہ یہ میرا ٹیسٹ ہے، مجھے یہی پسند ہے۔ وہ آپ کے کچن کو لیونگ روم بنا دیتا ہے، باتھ روم کو گیسٹ روم بنا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہو کیا رہا ہے ادھر؟ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اگر آپ نے شیطان کو اپنے دل میں داخل ہونے دیا، اپنے گھر کے اندر، تو جو خوبصورت ہوا کرتا تھا وہ بدصورت لگنے لگے گا، اور جو بدصورت تھا وہ خوبصورت لگنے لگے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، بیوٹیفائز دیم، خوبصورت بنا دیے۔ شیطان کسی بھی چیز کو خوبصورت یا بدصورت نہیں بنا سکتا یہاں تک کہ وہ آپ کے دل میں داخل ہو جائے۔ اور اگر آپ شیطان کو اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دیتے تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سو اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ تو پرابلم ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ تو پرابلم ہے، کیونکہ یہ سینے تک تو محدود نہیں رہا، اب تو یہ دل میں ہے۔ اب اگر ایک انٹروڈر آپ کے گھر، آپ کے دل میں آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ جیسے ہی آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے فوراً باہر نکال دیتے ہو۔ لیکن بعض اوقات ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جس لمحے آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ پناہ مانگیں، اسے باہر نکالیں، اسے چلتا کریں، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اسے رہنے کی اجازت دیتے ہیں اور اسے اجازت دیتے ہیں کہ جو مرضی کرو، دل کو جتنا مرضی بگاڑ دو، تو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یو بیکم سک، تب آپ مریض بننے لگ جاتے ہو۔ بائی دا وے یہ امیجری ان چند آیات سے لی گئی ہے جو بعد میں آئیں گی جب ہم پڑھیں گے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ۔ اب بیماری ان کے دلوں میں ہے، اور پتہ اللہ نے ہر شخص کو مضبوط بنایا اور قوت دی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے دل میں داخل ہونے پر فورس کر سکتا ہے، نہ ہی اس میں سٹے پر۔ جسی لمحے آپ نے شیطان کو گیٹ آؤٹ کہہ دیا، ہی ہیز ٹو گیٹ آؤٹ۔ سو اگر آپ نے اسے اندر داخل ہونے دیا اور اس کو وہیں بسا لیا اور اب سمجھیں کہ اس نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے کبھی اسے باہر ہی نہیں نکالا۔ اللہ نے اسے نکالنے کے لیے آپ کے لیے ہر ٹول کو پاسبل کیا ہے۔ صرف اعوذ باللہ کہیں، صرف استغفار کیجئے، وہ اپنے آپ چلا جائے گا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔